گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے خالق ارض و سماوات سے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 19 جنوری 2018 یکم جمادی الثانی 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ اس کو حضور پاک نے سید الایام کہا۔ یہ بڑی برکت کی چیز ہے جمعہ کا دن، اس میں خاص اہتمام کیا کریں جمعہ کا۔ اللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں سمجھنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتمہ برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
امت میں سے پیدا فرمایا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ایسی زندگی بنا لے کہ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا درود پاک ہو جائے، آپ کا سونا بھی درود ہو جائے، آپ کا جاگنا بھی درود ہو جائے۔ جب زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت میں ڈل جائے گی تو سونا بھی درود پاک ہو جائے گا، جاگنا بھی درود پاک ہو جائے گا۔ آپ کی روح زیبا جیسا روح زیبا ہو جائے گا، آپ کے ملنے جیسا ملنا ہو جائے گا، آپ کے بچھڑنے جیسا بچھڑنا ہو جائے گا۔ آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملات تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے معاملات کرنے لگ جائیں گے۔ حسن و حسین کے ساتھ کیا معاملے تھے، جب یہ معاملے ایسے کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ ہوگا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، رات بھی عبادت بن جائے گی، دن بھی عبادت بن جائے گی۔ یہ ہے اس کا فلسفہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ پھر لوگ آپ کو دیکھ کے پہچایا کریں گے محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے محمدی ہے۔ نہ یہ اب نہ یہ بلوچی رہ گیا، نہ یہ پنجابی رہ گیا، اب کون ہے؟ محمدی ہے، محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا یہ جاگنا بھی درود ہو جائے اور ہمارا سونا بھی درود ہو جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آج ہمارا سبق نمبر 207، موضوع صوفیہ کے نزدیک سہو سکر سے افضل۔ داتا علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سہو اور سکر کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو آپ سمجھ جائیں، جو نئے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، سہو کا مطلب ہے ہوشیاری، آپ صاحب سہو صوفی تھے، اور سکر کا مطلب ہے مدہوشی۔ پچھلا درس ہوا تھا سکر پہ، ان کی گفتگو کی تھی داتا علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سکر کو سہو سے افضل کہتے ہیں، یعنی کہ مدہوشی کو ہوش سے افضل کہتے ہیں۔ ان میں بعض حضرات کی ایک مثال دی تھی آپ نے، وہ مثال نہ تو آپ کی ہے نہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ آگے آپ چلتے جائیں گے تو سمجھ آتی جائے گی۔ ہم کشف المحجوب کو سبکن پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبکن پڑھتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ آپ سب کو دنیا کا امام کرے۔ یہ آیت پڑھا کریں دعا میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے سکھائی اور پڑھنے کا حکم دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اے اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے پرہیزگاروں کا امام کر دے، عاموں کا نہیں، پرہیزگاروں کا۔ ہر فرض کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہیں، بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور آپ پرہیزگاروں کے امام ہو جائیں گے۔ ہر فرض کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اللہ ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سبکن پڑھتے ہیں، سبکن پڑھتے ہیں، اور یہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 45 سے شروع ہوتی ہے۔ جو آج داخلہ لے گا، کتاب تحفتاً دیتے ہیں، داخلے مفت ہوتے ہیں، اور داخلہ لینے کے بعد پھر بس ہر جمعے آنا پڑتا ہے۔ اگر کسی جمعے اپنی کلاس میں نہ آ سکے تو یہ کلاس نیٹ پہ چلی جاتی ہے، وہاں سے لے لیا کریں اپنی کلاس، آپ طالب علم ہو جائیں گے۔ طالب علم کے نیچے اللہ کے حبیب نے فرمایا فرشتے پر بھی ساتھ بچھاتے ہیں، ان سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دین کا علم حاصل کرو، قبر سے لے کے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ اور پیارے حبیب نے فرمایا چائنا چلے جاؤ، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ حدیث پاک داتا صاحب نے لی ہے، تو یہ بڑی صحیح حدیثیں ہیں جو بڑے صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لی ہیں۔ اور ہر مرد اور عورت پہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں آپ پہ چھما چھم برس رہی ہیں۔ کوئی آپ میں ولی ہو تو دیکھ سکتا ہے، آسمان سے لے کے زمین تک نور کے حالے بنے ہوئے ہیں، نور کے حالے بنے ہوئے ہیں، اور ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور 2 نفل کتاب کے اندر ہی طریقہ لکھا ہوا ہے بیعت ہونے کا۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے، سب عبادات اللہ کے نام کی ہیں۔ 2 نفل ان توبہ کے پڑھ کے ان کا یہ نفل اصالے ثواب کر دیں گے، اور ان کو اپنا پیر و مرشد مان لیں گے، کشف المحجوب لے لیں گے، پھر اپنی کلاس میں آتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا ناقصارہ پیر کامل آرا رہنما، کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الاولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ یہاں سے یہ مراد ہے کہ بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، فنا فی رسول ہو جاتا ہے، اور پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ منزلیں ہیں، ہم نے ان کے بارے میں سیکھا ہی نہیں، ہم نے 2 اور 2 4 کرنا سیکھا، وہ یہاں ہی رہ گیا۔ بڑا مال اکٹھا کیا، اینڈ میں یا تو ڈاکٹر لے گیا یا ڈاکو لے گیا، بڑا مال اکٹھا کیا، اینڈ میں کون لے گیا؟ اور یہ جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں یہ نہ ڈاکٹر لے کے جا سکتا ہے نہ ڈاکو لے کے جا سکتا ہے۔
یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا. یہ ایمان ہے, نور ہے, یہ قبر کی روشنی ہے, یہ قبر کی روشنی ہے. آپ کی قبروں کو اللہ تحت نگاہ تک وسیع کر دے گا, جنت کی کیاریاں بنا دے گا. آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں جن کی قبریں جنت کی کیاریاں ہیں, آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں یہ درود پاک بھی دیا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا. جو لینا چاہتا ہے یہ بعد میں لے لے. یہ 1000 مرتبہ, 1 مرتبہ مکمل اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ. نیچے طریقہ لکھا ہوا ہے کہ 1 مرتبہ مکمل اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے حضور پاک کو تحفہ پیش کر دیں. پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے حبیب کو تحفہ دیا, تو بھی ہمیں تحفہ عطا فرما. جو آپ کو چاہیے, صحت چاہیے, کاروبار چاہیے, عزت چاہیے, اولاد چاہیے, اللہ کے حبیب کو تحفہ دے کے اللہ سے اس چیز کا تحفہ مانگ لے. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ انکار نہیں کرے گا کہ بعد میں لے سکتے ہیں. اور یہ درود پاک کی فضیلتیں بڑی ہیں. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درود پاک لکھا تو 3 مصرے لکھنے کے بعد چوتھا مصرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا دیا. بڑی دیر گزر گئی اور بڑے غمگین رہے. یہ درود غم دور کر دیتا ہے. ایک رات حضور پاک کی زیارت ہوئی, آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سعدی کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. درود پاک مکمل ہو گیا, مشکل حل ہو گئی, مشکل حل ہو گئی. یہ حضور پاک نے دیا صلو علیہ وآلہ. 1 مرتبہ مکمل, 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کر اور یہ درود پاک حضور پاک کو تحفہ پیش کر دیں. پھر اللہ سے کہیں تیرے حبیب کو تحفہ دیا, تو ہمیں تحفہ عطا فرما. کیونکہ حضور فرماتے ہیں تحفوں کے تبادلے کیا کریں. آپ نے کیا حکم دیا؟ تحائف سے محبت بڑھتی ہے. خالی ہاتھ نہ جایا کریں کسی کے ہاں بھی, نہ کسی بہن کے ہاں, نہ خالی ہاتھ جاتے ہیں ہم تو لوگ ہانڈیاں چھپا لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم نے خرابی کی ہے نا. اگر ہمارے ہاتھ میں پھل کا شوپر یا کوئی چیز ہو تو ہماری بھی اسی طرح مہمان نوازی کی جائے. اور پھر حضور پاک نے فرمایا کہ جو کسی کے گھر جائے اس کو پانی بھی نہ پلائے تو سمجھے قبرستان سے ہو کے آیا. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. کوئی اگر خالی ہاتھ آئی گیا تو معاف کر دیں. پہلی تو بات ہے خالی ہاتھ جاؤ ہی نہ, تحفہ لے کے جاؤ, محبت بڑھے گی. ٹائم دینا ہے آپ کو, بڑا مصروف ہے ہر بندہ. کچھ تحفہ دیں گے تو محبت بڑھے گی تو ٹائم دے گا نا وہ آپ کو. اور پھر اگر کوئی خالی آ جائے تو اس کو معاف کر دو. اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, اس کو پانی پلا دو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 207, صوفیہ کے نزدیک سہو سکر سے افضل. پچھلا درس کیا تھا؟ 206, سکر سہو سے افضل. سکر کو, مدہوشی کو افضل کہا گیا اور سہو کو اس کے بعد. آج اس کا دوسرا پارٹ ہے. یہ جو درس دیکھے وہ دونوں پارٹ دیکھے, ملا لے, کیونکہ اس میں بہت اہم اور گفتگو باتیں ہونی ہیں. ملا لے. آج اس کا موضوع کیا ہے؟ صوفیہ کے نزدیک سہو سکر سے افضل. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کے حوالے سے یہاں کوئی گفتگو کی ہے. میں آگے وہ بھی کلیئر کروں گا کہ وہ کیا گفتگو تھی. وہ نہ داتا علی حجویری کی ہے, نہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حدیث پاک لیں گے, پھر شجرہ نصب داتا صاحب کا اور حضرت ابی مرتضیٰ کا قول لیں گے. اس کے بعد پھر داتا صاحب کا شجرہ پڑھیں گے, پھر ان کا قول لیں گے, پھر اپنا درس ہوگا. تھوڑے سے منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ لیں گے. سمجھ لیں آپ پہلے اس درس کو کہ سکر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پر میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا, تجزیہ نگار ہیں. جو سکر کو, مدہوشی کو, سکر کیا مدہوشی, جذب, یوں سمجھے سکر کیا فنا فی اللہ اور سہو کیا بقا باللہ. اب آپ سمجھیں گے سکر ہے مدہوشی, جو صاحب سہو, جو سالک اللہ تعالیٰ کے تجلی میں چلا جائے. اصل صاحب سکر جو لوگ ہیں, جو بنا ہوا اس کی بات نہیں ہے. اصل جو صاحب سکر لوگ ہیں, مدہوشی والے, وہ کون ہے؟ فنا فی اللہ. اور جو صاحب سہو ہیں یہ بقا باللہ, یہ سکر کی منزل طے کر چکے ہیں اور سہو کی منزل طے کر رہے ہیں. یہ تصوف ہے, صوفیہ کا یہ ٹرم ہے, صوفیہ کے ورڈ ہیں. آپ بیٹھتے ہیں روٹین میں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تجزیہ نگار ہے. آپ نے پچھلے ہفتے سکر کی بات کی ہے, سکر کے بعض حضرات کی بات کی ہے. اس پر میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا تو آگے بات کی آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں پر اس طرح ہے کہ پچھلا جو درس ہوا ہے, ہم نے یہاں حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو بات کی سمجھ آتی رہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. کیا فرمانے علی شان ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو اس طرح دکھا جس طرح وہ ہیں. چیزوں کو کس طرح دکھا؟ جس طرح وہ ہیں. اب آگے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ چیزوں کو کس طرح اللہ سے دیکھنے کی دعا کرنی ہے, جیسے وہ ہیں, دوسری طریقے سے نہیں دیکھنی. اب اس کی طریقہ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ آپ نے صاحب سکر لوگوں کی بات کی تھی کہ بعض حضرات نے یہ بات کی ہے. وہ بات نہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, نہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور اس ایک کلپ کسی نے دکھایا مجھے, اس کو تھوڑا سا مشہور بھی اس نے کیا. کوئی بندہ ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا کچھ شر پسند عناصر ایسے ہیں
جو کچھ چیزوں کو غلط بیان کرتے ہیں، کاٹ کے کچھ علماء کرام صوفیاء کرام کے کلپ کاٹ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ہر ایک میں ہے، ہر مکاتبہ فکر میں ہے۔ اس بندے نے جو مجھے کلپ دکھایا، قاسم اس کا نام ہے، اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس موضوع کو جو ہمارا پچھلا درس تھا سکر والا، اس کو انہوں نے وہ ساری باتیں جو داتا علی حجویری تجزیہ کر رہے تھے داتا صاحب کے ساتھ منسوب کر دی ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں جی جن کے بزرگوں کے نام ہی یزید ہوں وہ کیا ہوں گے، او یزیدی ہو۔ اس کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے طالب علم مرید ہیں، کون؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا میننگ اچھا ہے لفظ کا یزید کا، لیکن اس وقت لوگ میننگ دیکھ کے نام رکھتے تھے، انہوں نے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ یزید کی کوئی نسبت تھی ان کے ساتھ۔ جیسے عبد الرحمن لوگ کیا دیکھ کے رکھتے ہیں؟ میننگ دیکھتے رکھتے ہیں۔ کیا عبد الرحمن کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ کون تھا؟ جس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس سے بھی بڑا بدبخت ہوا نا یہ۔ لیکن چونکہ لوگ میننگ دیکھ کے رکھتے ہیں تو یہ لوگ دیکھ کے رکھتے تھے کہ عبد الرحمن اللہ کا نام ہے، اب تک رکھتے ہیں، اور اس وقت تک لوگ یزید نام رکھ لیتے تھے جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نام رکھا تھا۔ بعد میں ایک ایسا دور آیا کہ یہ نام جو ہے پھر استعارہ بن گیا ظلم کا، تو یہ لوگوں نے رکھنا اب چھوڑ دیا، یہ ظلم کا استعارہ بن گیا، ناانصافی کا، یا لوگ رکھ لیتے تھے اس لیے کہ اس کا معنی اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ یزید کا نام تھا اس لیے رکھ لیتے تھے، یہ وجہ نہیں تھی۔ یہ میں نے کلیئر کر دیا۔ وہ بندہ کلپ میں یزیدیو کر رہا تھا، اور اس نے کشف المحجوب کے اس پارٹ کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح وہ تھا۔ یہی تو دعا ہے حدیث پاک کی کہ ہمیں چیزوں کو اس طرح دکھا اے اللہ تعالیٰ جو ان کی حقیقت اور حقیقت ہے۔ کشف المحجوب میں یہ پچھلے درس کی بات ہو رہی ہے، اس بندے نے اس کو اس ساری باتوں کو داتا صاحب کے ساتھ منسوب کر دیا اور بایزید کے ساتھ منسوب کر دیا۔ یہ بات نہ داتا صاحب نے کی ہے نہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے کی ہے، بلکہ اینڈ میں اس کا رد کیا داتا صاحب نے۔ اس نے کہا رد بھی نہیں کیا، اس طرح کی کتاب کو ایسے کر دینا چاہیے، اس طرح اس نے اس علم کو پڑھا ہی نہیں صحیح طرح۔ ہمارے پاس ایک کتاب وہ بھی ہے جس میں جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اس کا عکس ہے یہ لکھا ہوا اصلی کلمی نسخہ، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فارسی کی ہے یہ کتاب۔ جب آپ نے لکھی تو تحفۃً اس کا ایک نسخہ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، جو ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، یہ اس کا عکس ہے۔ وہ نسخہ چلتے شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے خوشی محمد کے پاس آ گیا۔ یہ ہمارے دوستوں نے خوشی محمد صاحب کے سے لیا، یہ اصلی کلمی نسخہ ہے، یہ اس کا عکس ہے جو داتا صاحب کے اپنے ہاتھ کی لکھی تحریر ہے۔ پھر یہ پرنٹ ہوا چلتا یہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو گفتگو ہے وہ داتا صاحب نے کہا کہ صاحب سکر حضرات نے یہ گفتگو کی ہے، اس نے اس گفتگو ہی داتا صاحب کے ساتھ منسوب کر دیا اور وہ گفتگو بایزید بسطامی کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اب آپ یہاں سے پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ پچھلی سبق جو یاد کرتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب اس کتاب کی زیارت کریں، اور یہ وہ تحریر جو عکس ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا 1000 سال پہلے کا، آپ نے ان کو دی تو پھر یہ چلتی ہمارے تک کیا ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، تو چلتی ان کے خاندان میں خوشی محمد سے یہ آپ لوگوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے برکت فیوز و برکات ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب وہ بات کو سنیں بہت دھیان سے، آپ سمجھ جائیں گے۔ کشف المحجوب میں بہت توجہ کر کے، کشف المحجوب میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال یعنی اوریہ کی بیوی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یعنی زید کی بیوی والی بات کی مثال بعض صاحب سکر حضرات نے دی ہے، صاحب سکر صوفیہ نے بھی نہیں دی۔ داتا صاحب نے کیا لکھا تھا، کیا لکھا ہے کہ بعض صاحب سکر حضرات نے دی ہے، اوریہ کی بیوی داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ واقعہ پچھلے درس میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بڑے شارٹ کر کے سنایا تھا۔ یہ آپ نے کیا فرمایا کہ کچھ صاحب سکر حضرات نے صاحب سکر صوفیہ سے بھی منسوب نہیں کیا۔ آپ غور سے پڑھے وہ بندہ جس نے اتنی باتیں کی ہیں اس کتاب کے متعلق۔ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ طالب علم ہو، آپ کو یہ بات کا پتہ لگ سکتا ہے کہ یار ہماری کلاس کی ہماری نصاب کی کتاب کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے تو وہ غلط بات ہے۔ صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات نہ تو بایزید بسطامی نے کی ہے اوریہ کی بیوی والی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی والی، اور نہ ہی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ بعض صاحب سکر حضرات نے دی ہے یہ مثال، نہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے دی ہے اور نہ ہی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے دی ہے۔ بعض صاحب سکر حضرات کا نظریہ ہے۔ داتا صاحب نے کیا فرمایا، یہ جو بات ہے یہ بعض صاحب
سکر حضرات کا نظریہ ہے جس کو آپ نے رد کیا. اس نے کہا کہ رد بھی نہیں کیا. آگے کیوں نہیں رد کیا؟ اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں. پہلے تو اس نے یہ نہیں دیکھا اس کتاب میں کہ داتا صاحب کی بات ہی نہیں ہے. آپ یہاں تجزیہ نگار ہیں. میں پچھلے جمعے بھی درس میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں داتا صاحب کی نہیں ہیں, یہ تجزیہ نگار ہیں. آپ دونوں میں سکر میں اور سہو میں تجزیہ کر رہے ہیں. اس بندے نے یہ دیکھا ہی نہیں, وہ تو اس حساب سے پڑھا لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح طرح پڑھے, ہر نسخے کو دھیان سے چیک کرے. داتا صاحب نے لکھا کہ بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے, اور اس نظریے کو آگے آپ نے رد فرمایا. آپ فرماتے ہیں یہ بات صاحب سکر حضرات کا نظریہ ہے. آپ صاحب سہو صوفی تھے. آج کا درس کیا ہے؟ سہو افضل ہے سکر سے. آپ کیا تھے؟ صاحب سہو صوفی تھے. جنیدی مسلک سے تعلق رکھتے تھے, اور جنیدی سلسلہ صاحب سہو ہے. ہوش و حواس میں رہنا پسند کرتے تھے. مدہوش سے, ہوش و حواس میں رہنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے صحیح طرح, بندہ بندہ رہتا ہے. جب جذب میں چلا جائے تو پھر تو ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر کہاں نمازیں بھی گئی ہوئی تو جذب میں چلا گیا. تو آپ صاحب سہو بزرگ تھے. آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس بات کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ سکر یعنی کہ مدہوشی آفت کا محل یعنی مقام ہے. وہ آفت کا مقام ہے, آپ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ صاحب سکر صوفی ہیں. آج کی ہماری پہلی لائن, پھر ہم پیچھے چلتے ہیں, جو درس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ سہو کو سکر پر ترجیح دینے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. سہو کو سکر پر, ہوش کو مدہوشی پر ترجیح دینے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. یہ جنیدی ہیں, ان کے پیر و مرشد بھی جنیدی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے سکر آفت کا محل ہے, آفت کا مقام ہے. سکر آفت کا مقام تھا تو اس طرح کی بات ہوئی, اور اس کو رد کر دیا یہ کہہ کے داتا علی حجویری نے کہ سکر آفت کا مقام ہے. اس لیے وہ بات نہ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, نہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید بھی ہیں, آپ حسینی سید بھی ہیں, آپ ہاشمی سید بھی ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود تھی. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سکر کے بارے میں قول آپ فرماتے ہیں, آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں سکر بچوں کا کھیل ہے. یہاں سے کیا مراد ہے کہ یہ ابتدائی نرسری ہے. نرسری میں بعض بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. داتا صاحب نے پیچھے لکھی ہے, انہوں نے اس کو حضرات بولا, صوفیہ نہیں بولا, جنہوں نے مثالیں دی ہیں. بعض یہ مثالیں دیتی ہیں. اور کیا کہا ان کے پیر و مرشد نے؟ سکر بچوں کا کھیل ہے, یعنی نرسری ابتدائی مقام ہے. اور سہو ہوشیاری یہ مردوں کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش و حواس میں رکھے ہمیشہ, اور ہم عبادات اور ریاضت میں لگے رہیں. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الفضل, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت زری قول. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوشیار وہ ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے. سہو کا کیا مطلب ہے؟ ہوشیاری. اور حضرت علی المرتضی نے کیا فرمایا؟ ہوشیار کون ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے. دنیا کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کے لہو و لعب کو چھوڑ دے, اس کے دھوکے کو چھوڑ دے, اس کے فراڈ کو چھوڑ دے, اللہ سے راضی ہو جائے کہ اللہ اس سے بھی راضی ہے. آپ نے فرمایا ہوشیار وہ ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ کشف المعجوب کا ہے. کشف المعجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر حاوی ہے. کشف المعجوب صرف
نہ واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ کشف المحجوب ایسا علمی خزانہ ہے جسے بجا طور پر تصوف کا دستور العمل کہا جا سکتا ہے۔ ساری کی ساری کتاب بے مثال ہے، بزرگ فرماتے ہیں ساری کی ساری کتاب بے مثال ہے، لیکن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کر کے اس کو 4 چاند لگا دیا۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا مکتبہ فکر، تیفوری مکتبہ فکر ہم پڑھ رہے ہیں، 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے جن میں 2 مسترد کیے ہیں آپ نے اور 10 مقبول کیے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، یہ اختلافات ساری کائنات میں ہے۔ اللہ کے نبی کی کیا حدیث پاک ہے؟ صحابہ میں میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کو زحمت نہ بنائیں، جو اختلافات ہے وہ فروع میں ہے، توحید اور شریعت کی اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہ جھگڑے ختم کر کے ایک ہو امت مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اس طرح کے کلپ نہ چھوڑیں جو شر عناصر پسند عناصر نیٹ پہ اس طرح کے کلپ چھوڑتے ہیں، ان پہ پوری تحقیق کریں پھر اس کی بات کو مانیں۔ کسی بڑے عالم سے، اپنے بزرگ سے، اپنے بڑے سے پوچھیں یہ جو بات ہے یہ سچ ہے، ورنہ ایسا چلتا چلاتا ہوا کچھ نہ دیکھیں۔ کوئی میسج آتا ہے جس کو حدیث پاک لکھا ہے، کوئی میسج آتا ہے علی المرتضیٰ کا قول لکھا ہے، اس کی تحقیق کریں پہلے پھر آگے بھیجیں، ورنہ وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں آپ بھی جھوٹوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد بھیجیں۔ اور کیا فرمایا؟ ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، فروع میں فرق ہے، ان کی عبادات میں، ریاضات میں اور توحید اور شریعت کے بنیادی اصول میں سب ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ آج ہم نمبر 3 تیفوری مکتبہ فکر جن کے بانی شیخ با یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ان کے مسلک کی خصوصیات سکر ہے، ان کے مسلک کی خصوصیات سکر تھی۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض حضرات نے یہ بات کی ہے، صوفیہ کا ذکر بھی نہیں۔ صوفیہ کے نزدیک سہو سکر سے افضل، صوفیہ کے نزدیک ہوش مدہوشی سے افضل۔ درس نمبر 207 ساری بنیاد کو پیچھے یاد رکھنا ہے، پھر آپ چلتے جائیں گے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ صاحب سہو صوفی، ہوش و حواس والے صوفی، شریعت کے پابند صوفی، پکے اللہ والے صوفی۔ 40 سال آپ فرماتے ہیں، آپ اپنے بارے میں نہیں فرماتے، پردہ رکھ کے فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے صوفی کو جانتا ہوں۔ صوفیہ لکھتے ہیں وہ آپ ہیں، 40 سال سفر میں رہے ہیں، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، اور 40 سال سفر میں رہے ہیں، ایک جمعہ بھی جامعہ مسجد کے بغیر نہیں پڑھا۔ یہ ہے صوفیہ کو ماننا کہ ہم اس طرح کے ہو جائیں۔ جب مجھے یہ بات آپ کی بات یاد آتی ہے، جتنی مرضی ٹھنڈ لگتی ہو دل کرتا ہے کہ اٹھ کے مسجد میں چلا جاؤں، کہ جن کی بات کرتے ہیں ان کی بات مانیں تو صحیح نا، کہ آپ نے 40 سال سفر میں، سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس عذاب میں بھی کبھی آپ نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی تو ہم ایک کمبل نہیں اتار سکتے مسجد میں جانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ بالخصوص حضور پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے کی اور داتا علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے درس کی طرف آ جائیں۔ صوفیہ کے نزدیک سہو سکر سے افضل، درس نمبر 207 سہو کو سکر پر ترجیح دینے والے، سہو کو سکر پر، ہوش کو مدہوشی پر ترجیح دینے والے۔ میرے بہت ساتھ ساتھ رہیے گا، پھر آپ یہ باتیں اترتی جائیں گی آپ کے اندر اندر۔ سہو کو سکر پر ترجیح دینے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے سکر آفت کا محل یعنی مقام ہے، سکر آفت کا مقام ہے، یہاں کوئی کاٹا وعدہ ہو سکتا ہے بعض حضرات سے، سکر والے صوفیہ سے نہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ شرح کرتا جا رہا ہوں کہ آپ کے اندر بات اترتی جائے، اور کیونکہ سکر کی کیفیت کے دوران احوال پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب صوفی جذب میں چلا جائے گا یا مجذوب ہو جائے گا تو حضرت جنید بغدادی اور ان کے پیروکار فرماتے ہیں، داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ اس کے احوال کیا ہو جائیں گے؟ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ سکر کے دوران، سکر کی کیفیت کے دوران احوال پریشان ہو جاتے ہیں، احوال کی صحت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ سالک کا، آپ کون ہے؟ سالک، جبکہ سالک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ معنی کو طلب کرے۔ سالک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ معنی کو طلب کرے، وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ سالک نہیں تھا جو بات نہیں سمجھا، اور داتا صاحب کے ساتھ اس نے عاموں کی باتیں منسوب کر دی، جبکہ انہوں نے اس کا رد بھی کیا آگے جا کے۔ سالک نہیں تھا۔ سالک کون ہوتا ہے؟ جو باتوں کے اندر سے، بات کے اندر جو بات ہوتی ہے اصل بات ہی وہی ہوتی ہے، جو اس بات کو پہچان جاتا ہے وہ اس دعا پہ پہنچتا ہے کہ جو حضور پاک نے فرمائی کہ یا اللہ مجھے اشیاء کو اس طرح دکھا جس طرح ان کی اصل شکل ہے۔
اصل شکل ہے. اب آپ سمجھیں گے کیونکہ آپ فرماتے ہیں جبکہ سالک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ معنی کو طلب کرے، خواہ ان معنی کا تعلق فنا سے ہو، خواہ ان کا تعلق بقا سے ہو، خواہ ان کا تعلق مٹانے سے ہو، خواہ ان کا تعلق اسباب سے یعنی ثابت کرنے سے ہو. جب سالک کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، سالک سکر میں چلا گیا، سالک کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے اور داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں؟ جب سالک سکر میں چلا گیا اس کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. سالک کی حالت، جب سالک کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اس کی تحقیق اور طلب کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی نہ کوئی طلب ہو سکتی ہے نہ تحقیق ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سکر میں چلا گیا. آپ فرماتے ہیں اس کی تحقیق اور طلب کا کیا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ اہل حق کو تمام تر موجودات سے خالی ہونا چاہیے. اہل حق کو تمام تر موجودات سے خالی ہونا چاہیے. موجودات کیا؟ کائنات میں جو ہے نا، اس میں الجھو نا، اس کو دو طرح سے دیکھو، یا فنا کی نگاہ سے یا بقا کی نگاہ سے. اگر فنا کی نگاہ سے دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ سب نے فنا ہو جانا ہے، اللہ کی ذات ہی رہنی ہے، تو آپ اللہ سے جڑ جاؤ گے. اگر بقا کی نگاہ سے دیکھو گے تو آپ سوچو گے کہ سب کچھ فنا ہو جانا، اللہ نے باقی رہنا، تو آپ پھر بھی اللہ سے جڑ جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل حق کو تمام تر موجودات سے خالی ہونا چاہیے اور آنکھیں بند کر لینے سے دنیا کے اسباب سے آزادی نہیں مل جایا کرتی. آنکھیں بند کر لینے سے دنیا کے اسباب سے آزادی نہیں مل جایا کرتی. مقابلہ ہوش و حواس میں، آنکھیں بند نہیں کرنی، ہوش میں رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش و حواس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ساتھ ساتھ شرح کر رہا ہوں، یہ جب نیچے دیکھتا ہوں تو کشف موجود پڑھ رہا ہوتا ہوں. کیا فرمایا آپ نے؟ اور آنکھیں بند کر لینے سے دنیا اور اس کے اسباب سے آزادی نہیں مل جایا کرتی اور نہ ہی دنیا کی آفت سے انسان کو نجات ملتی ہے. اس لیے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دیگر چیزوں سے توجہ ہٹا لینی چاہیے. کیا فرما رہے ہیں داتا علی حجویری، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ؟ مخلوق کو اللہ کی ذات کے علاوہ باقی چیزوں پہ نگاہ ہٹا لینی چاہیے. سب کا سب اللہ کا ہے. اس کی میں ساتھ شرح کر رہا ہوں. کبھی نہ سمجھیں اس طرح کہ کسی نے جادو کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یاد رکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا اے جابر ساری کائنات مل کے تیری دشمن ہو جائے، تیرا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری کائنات مل کے تیری دوست ہو جائے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تیرا بال نہیں سیدھا کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر کدھر گئی ساری باتیں؟ نجات پاگے نا ہر دکھ سے، ہر غم سے، کہ جو ہے رب کی طرف سے اسے اچھا ہی کرتا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے سارے دوست ہیں اور سب اللہ، نہ پڑھنے والے اللہ کے دشمن ہیں. ہم سب اللہ کے دوست ہیں. کیا فرمایا؟ اور نہ ہی دنیا کی آفت سے اور نہ ہی دنیا کی آفت سے انسان کو نجات ملتی ہے. اس لیے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور تمام دیگر چیزوں سے توجہ ہٹا لینی چاہیے. لوگ دوسری چیزوں کی طرف اس لیے الجھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. ان کو ان چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کا پتہ چل جائے تو ان کی قید سے رہائی حاصل کر سکتے ہیں. کیا فرمایا کہ لوگ ان چیزوں میں کیوں لگ جاتے ہیں کہ انہیں ان کی حقیقت کا نہیں پتا. تبھی تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہمیں ان کی حقیقت دکھا. اگر ان کو ان کی حقیقت اور اصلیت کا پتہ چل جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے منہ موڑ لیں. پتہ چل جائے تو وہ ان کی قید سے رہائی حاصل کر لیں. دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ دیکھیں، ایک یہ کہ دیکھنے والا شخص چیز کے اندر بقا کی آنکھ سے دیکھے. دیکھنے والا دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. یہ مثالیں ہیں. ایک یہ کہ دیکھنے والا چیز کے اندر بقا کی آنکھ سے دیکھے، اور دوسرا یہ کہ انسان اسے فنا کی آنکھ سے دیکھے. اگر کوئی شخص بقا کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو سب اشیاء کو اپنی بقا کے حوالے سے ناقص پائے گا، کیونکہ بقا کی حالت میں وہ ان کو قائم بخود نہیں دیکھتا. کچھ نہیں قائم رہے گا سوائے رب کے. یہ صاحب سہو کا عقیدہ ہے، بس اس کا رب ہی رہے گا بقایا، کچھ نہیں رہے گا. اور اگر فنا کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو تمام تر موجودات ذات حق کی بقا کے مقابلے میں فانی ہے. اور اگر فنا کی آنکھ سے دیکھتا ہے، دو طرح کا دیکھنا ہے، یا بقا سے یا فنا سے. یا اگر فنا کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو بس رب بھی باقی رہ جائے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں رب سے اپنی نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دونوں صفات انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ موجودات سے منہ موڑ لے. فرماتے ہیں کہ دونوں طرح جب دیکھے گا تو اس کو پتہ لگ گیا کہ کچھ نہیں ہے. اب یہ دونوں باتیں اس کو اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ وہ منہ ہی موڑ لے رب کے سوا، بس اپنا منہ اپنے رب کی طرف کر لے، کہ اس کے حبیب کی فرما برداری کرنے لگ جائے، کہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کو اسی طرح دکھا جیسے وہ ہیں.
جب ہم اشیاء کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ ہیں تو ہم کبھی الجھیں گے نہیں. یہ بہت بڑی دعا ہے, یہ مانگتے رہا کریں. آگے داتا علی حجویری نے یہاں قرآن پاک کی آیت بھی پیش کی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کا بھی یہی مطلب ہے, فَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, سورہ حشر آیت نمبر 2. اے بصیرت والو تم عبرت حاصل کرو. دیکھنے والوں دیکھو تو اس میں عبرت حاصل کرو جو چیز بھی ہے. جب عبرت کی نگاہ سے یا فنا کی نگاہ سے یا بقا کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ آپ کو اصل چیز دکھا دے گا, پھر آپ ان چیزوں میں الجھو گے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اصل چیز کو دیکھنے اور دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب لوگ اشیاء کو اس طرح دیکھیں گے جیسی وہ ہیں تو اس وقت ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تمام صورتحال اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب انسان سہو کی حالت میں ہو. سکر کی حالت والا انسان ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر بے خبر ہوتا ہے. وہ تو اپنی حالت میں رہا ہی نہیں, ہر چیز ہی مفقود ہو گیا اس کی, سکر والے کی. وہ پھر کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اگر صوفیہ ہے تو پھر تو ہوش و حواس میں رہے گا, اور اگر عام کوئی بندہ ہے تو پھر وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں اس کو اس طرح سمجھے. آگے آپ نے مثال دیا, مثال بڑی خوبصورت ہے, اس کو بڑے غور سے لینا. کیا مثال دیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبوت میں یہ حالتیں ہیں. اصل شکر کیا؟ فنا فی اللہ. اور اصل سہو کیا؟ بقا باللہ. یہ ایک کلاس ہے. پہلے کیا؟ سہو, ہوش و ہوشیاری. آپ سب کیا ہیں؟ سہو کی حالت میں ہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں, اچانک آپ پہ اگر شکر طاری ہو جائے, اللہ نہ کرے نہ ہو, داتا صاحب نے سہو کو پسند کیا, تو پھر آپ اگلی منزل پہ چلے جائیں گے, فنا فی اللہ. جب یہ منزل طے کر کے آپ باہر نکلیں گے تو پھر سہو کی حالت میں آ جائیں گے. اس کو صوفیہ نے بولا بقا باللہ. اب یہ منزلیں طے کرتا ہوا آ رہا ہے. منزلیں, یہ اصل لوگوں کی باتیں ہیں. اچھا, منزلیں طے کرتا ہوا آ رہا ہے. یہاں پر مثال کیا دیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت شکر کی حالت میں تھے. جب اللہ کا دیدار ہوا تو ایک تجلی بھی برداشت نہ کر سکے تو ان کی ہوش رخصت ہو گئے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سہو تھے, کعبہ قوسین تک گئے مکہ سے اور ہوش و حواس میں رہے, بلکہ تجلیاں بڑھتی گئی. اللہ نے خود تعریف کر دی, میرے محبوب نے تو آنکھ بھی نہیں جھپکی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. اب سمجھیں, یہی وجہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شکر کی حالت میں تھے تو وہ تجلی کی ایک جھلک کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور ان کے ہوش رخصت ہو گئے. وہ شکر کی حالت میں تھے, فنا اللہ کی ذات میں ہی فنا تھے, پھر بھی وہ یہ جھلک نہ سہ سکے اور ان کے ہوش رخصت ہو گئے تھے. جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سہو کی حالت میں تھے. آپ مکہ سے کعبہ قوسین تک تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے بہراور ہوئے, لیکن آپ ہوشیار رہے اور بیدار رہے. لمحہ بے لمحہ ہوشیاری بڑھتی رہی. اللہ نے ایسا کرم کیا, اللہ نے ایسا فضل کیا. یہاں ایک شاعر نے شعر لکھا, داتا صاحب نے اس کو کوٹ کیا, میں نے شراب معرفت کے پیمانے در پیمانے نوش کیے, لیکن نہ شراب ختم ہوئی نہ میری پیاس ختم. کہ شراب معرفت کے پیمانے در پیمانے نوش کیے, نہ اس کا کرم ختم ہوا نہ میری پیاس ختم. یہ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں ایک شعر دیا. اور آگے آپ فرماتے ہیں سہو مردوں کا بیدان ہے, بقا کا مقام ہے نا. داتا علی حجویری فرماتے ہیں, امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ جو جنیدی مسلک پہ کار بند تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جنیدی ہیں. جیسے یہ ایک سلسلے ہوتے ہیں, اس لیے ان سے کوئی غصہ نہ کیا کرے کہ کوئی قادری ہے تو وہ اپنی نسبت کرتا ہے غوث پاک سے. ہم حجویری ہیں تو ہم نسبت کرتے ہیں داتا صاحب سے. قادری بھی ہیں, قادری حجویری بھی لکھا لیتے ہیں, میں یہی لکھوایا ہوا ہے. تو حضور داتا علی حجویری اپنے آپ کے ساتھ جنیدی لکھواتے تھے. یہ ایک سسٹم ہے بنا ہوا, اس لیے اس میں کوئی خرابی نہ ہو. تو جیسے میں قریب کی مثال دے دوں, بڑا ایک دور ہے کہ جھگڑے کا اللہ ہم میں امت میں امن پیدا کر دے. جیسے یہ جو ہمارے اہل حدیث ہیں یہ وہابی لکھواتے ہیں, یہ عبد الوہاب نجدی سے ہے. کچھ اہل حدیث اللہ سے کہتے ہیں, لیکن یہ بیس عبد الوہاب نجدی سے ہے. کچھ ہمارے جو دیوبند حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی لکھواتے ہیں,
یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو بند میں رہتے تھے اس لیے وہ دیوبندی کہلواتے ہیں. ہمارے ہم جو بریلوی ہیں اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں. ہمارے اہل حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی میں رہتے تھے اس لیے ہم بریلوی کہلاتے ہیں. یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بندہ کوئی کافر ہی ہو گیا تو بریلوی ہے مسلمان نہیں ہے. ایسا کیسا ہے؟ یہ چیزوں کو سمجھیں. جب صحیح طرح آپ دیکھیں گے تو ان جھگڑوں سے نکل جائیں گے کہ اللہ سے کیا دعا کرنی ہے. جو حضور پاک نے دعا کی ہے اور داتا صاحب نے لکھی ہے, اے اللہ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا جس طرح ہیں, اور اس طرح ان جھگڑوں میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں امن کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے یہاں کیا فرمایا؟ مسلم ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے, حرم کی پاسبانی کے لیے اپنے نظام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کیا فرمایا؟ امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں میرے شیخ یعنی ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ جو جنیدی مسلک پر کاربند تھے, اور فرماتے ہیں شکر بچوں کا کھیل ہے. شکر بچوں کا کھیل سے کیا مراد ہے؟ نرسری ہے, ابتدا ہے. سہو میں جا کے ہوش آتے ہیں, اور آپ بڑے مقام و مرتبے والے سہو والے بزرگ تھے داتا علی حجویری. شکر بچوں کا کھیل ہے جبکہ سہو مردوں کا میدان ہے. میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں میری رائے بھی اپنے شیخ کی رائے کے مطابق. آپ نے مور لگا دی اس بات کے کہ میں علی بن عثمان کہتا ہوں میری رائے بھی اپنے شیخ کی رائے کے مطابق ہے, کیونکہ سکر والے شخص کا کمال سہو کی حالت میں ہوتا ہے. اگر وہ اصل صوفی ہے سکر میں چلا گیا, میں اس بات کو سمجھاؤں آپ کو, تو اس کا کمال کب ہوگا؟ جب وہ سہو میں آئے گا. ابھی تو اس کا کمال ہی کوئی نہیں ہے, وہ منزلیں طے کر رہا ہے. آپ نے فرمایا سکر والے شخص کا کمال سہو کی حالت میں ہوتا ہے, اور سہو میں سب سے کم درجہ یہ ہے انسان بشریت کے دور ہو جانے کو دیکھے. سہو میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو فنا کر دے اور اللہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی بات کو اس طرح مانے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں گم. یہاں گم ہونے سے یہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک واقعہ لکھا داتا علی حجویری نے شیخ ابو عثمان مغربی کا سکر اور سہو کی گفتگو کرتے ہوئے, وہ پڑھ کے تو پھر دعا مانگتے ہیں. واقعہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں شیخ ابو عثمان مغربی کے بارے میں یہ بات منقول ہے آغاز میں انہوں نے 20 سال تک ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کی. ایک بزرگ سکر کی حالت میں جنگلوں میں چلے گئے, 20 سال جنگلوں میں رہے, آنکھیں سوئی کی سوراخ کی طرح ہو گئی, شکل انسانوں سے بدل کے یعنی کہ ڈھانچے کی صورت اختیار کر گئے, اتنے کمزور ہو گئے کہ انسان لگتے ہی نہیں تھے. اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کی طرف جاؤ. انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں مکے والوں کی طرف جاؤں کہ زیادہ برکت حاصل کروں. جب وہ مکے والوں کی طرف گئے تو ان صوفیاء کو اللہ کی رب کی طرف سے خبر ہو گئی کہ کوئی صوفی اللہ والا آ رہا ہے. وہ ان کے استقبال کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ابو عثمان مغربی آپ نے کیا حاصل کیا اتنی دیر میں, کیا آپ کو ملا؟ کہنے لگے کہ میں سکر کی حالت میں گیا تھا اور سکر کی خرابی دیکھ کے واپس آ گیا. تو ان صوفیاء نے کہا آج کے بعد سکر اور سہو پہ گفتگو کرنا حرام ہے آپ کی حالت دیکھ کے. اب آپ سمجھیں گے اس بات کو میں جب لائن پر لائن پڑھوں گا. آپ فرماتے ہیں شیخ ابو عثمان مغربی کے بارے میں یہ بات منقول ہے آغاز میں انہوں نے 20 سال تک ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کی, یہاں تک کہ انہیں کسی انسان کی آہٹ سننے کا موقع نہیں ملا. اس قدر شدید مشقت کے نتیجے میں ان کا جسم سوکھ گیا, ان کی آنکھیں سوئی کی سوراخ کی طرح ہو گئی, ان کی شکل آدمیوں سے تبدیل ہو گئی, یعنی وہ انتہائی کمزور ہو کر ڈھانچہ محسوس ہونے لگے. 20 سال کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم لوگوں کی طرف جاؤ. کیا حکم آیا؟ کہ تم لوگوں کی طرف جاؤ. انہوں نے یہ سوچا مجھے پہلے اللہ تعالیٰ کے پڑوسیوں خانہ کعبہ کے پاس رہنے والوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ میرے لیے برکت کے حصول کا باعث ہو. اس لیے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. مشائخ کو روحانی طور پر ان کی آمد کے بارے میں پتہ چل گیا. مشائخ کو روحانی طور پر ان کی آمد کے بارے میں پتہ چل گیا. ان کی استقبال کے لیے آئے. جب مشائخ نے ان کی بدلی ہوئی حالت دیکھی اور یہ نظر آیا کہ ان کے اندر صرف زندگی کے آثار باقی رہ گئے ہیں تو ان مشائخ نے ان سے کہا اے ابو عثمان آپ نے 20 سال تک درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تو ان مشائخ نے ان
ان سے کہا اے ابو عثمان آپ نے 20 سال تک اس قدر شدید مشقت برداشت کی ہے, کسی کو آپ کے بارے میں پتہ بھی نہیں چل سکا, اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا عرصہ جنگلوں میں کیوں گزارا تھا, اس دوران آپ نے کیا ملاحظہ کیا اور آپ واپس کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ تو شیخ ابو عثمان مغربی نے جواب دیا میں سکر کی حالت میں وہاں گیا تھا, وہاں جا کر میں نے سکر کی آفت کو دیکھا اور اپنے مقصد میں ناکام رہا تو اپنی بے بسی کی وجہ سے واپس آ گیا. کیا کہا کہ میں سکر کی حالت میں گیا تھا, وہاں جا کے اپنی بے بسی کو دیکھا تو واپس آ گیا. تو آگے کیا فرمایا انہوں نے؟ ان تمام مشائخ نے یہ بات کہی اے ابو عثمان آپ کے بعد اب سہو اور سکر کی لفظی وضاحت حرام ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ سکر میں نقصان ہی نقصان ہے, سہو میں برکتیں اور فائدے ہی فائدے ہیں. داتا صاحب ہمارے صاحب سہو صوفی ہیں. کیا فرمایا؟ آگے اس بات پر مشائخ نے یہ بات کہی اے ابو عثمان آپ کے بعد اب سہو اور سکر کی لفظی وضاحت حرام ہے, لہٰذا سکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنے آپ کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے. داتا علی میری کیا فرما رہے ہیں؟ لہٰذا سکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے. سکر کی حالت میں بندہ غلط طور پہ اپنے آپ کو فانی محسوس کرتا ہے, ابھی فانی ہوا نہیں ہوتا. پھر اس بات لائن کو سمجھے, مشکل لائن ہے. لہٰذا سکر بشری صفات کی بشری سکر مدہوشی بشری صفات بندہ ہوتے ہوئے سکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے. یہ ایک حجاب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک حجاب ہے. جبکہ سہو کا تمام تر مدار بقا کے دیدار پر ہوتا ہے. سہو کا تمام تر مدار بقا کے دیدار پر ہوتا ہے. ہوش و حواس میں ہی رب کو دیکھا جا سکتا ہے نا. اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی جا سکتی ہے, اور حقیقت میں ایک ہی ہستی نے دیکھا اللہ کو, آمن سامن کعبہ قوسین او ادنیٰ. اور خواب میں زیارت کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے یہ اللہ بہتر جانے کہ وہ کس طرح نور کی شکل میں یا کیا معاملہ ہو بشر. لہٰذا سکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے. یہ ایک حجاب ہے. جبکہ سہو تمام تر مدار بقا کے دیدار پر ہوتا ہے, جہاں بشری صفات ختم ہو جاتی ہیں. جب بندہ سہو کی حالت میں ہوتا ہے, رب کا مشاہدہ ہوتا ہے, تو کیا فرمایا؟ جہاں بشری صفات ختم ہو جاتی ہیں یہ عین کشف کی حالت ہے, یعنی انسان نفسانی خواہشات سے نجات پا جاتا ہے. یہاں یہ صورت مثال ہے کہ انسان نفسانی خواہشات سے نجات پا جاتا ہے جب صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے, پھر اسے کوئی خواہش نہیں رہ جاتی. اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد کوئی خواہش رہ سکتی نہیں رہ سکتی. یہ میں حاصل کلام بیان کر رہا ہوں. اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد یعنی نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. انسان کا جینا مرنا بس اللہ کے لیے. اللہ کرے کہ ہم سب کا جینا مرنا اللہ اپنے لیے ہی کر لے, اور ہمیں چیزوں کو اس طرح دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کی اصل شکل ہے, کہ ہم کبھی الجھے نہ. اللہ رب العالمین ہماری ساری الجھنیں دور فرمائے. اور آج اسی بات پہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں, یہی توبہ کا مضمون بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا غلط دیکھنے سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں تیرے حبیب کی دعا کے صدقے سے کہ ہمیں چیزوں کو اسی طرح دکھا جس طرح وہ ہے, کہ ہم فلاح پا جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها انک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے رب العالمین تو خود ہی فرماتا ہے جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے, وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی, سرور کائنات کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ اس طرح ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں. پچھلی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قضا باقی رہ جاتی ہے. آج کے بعد نماز نہ ترک کرنا. انٹرنیٹ سے دیکھنے والے جو ہمارے ساتھ توبہ میں شامل ہیں, ڈی وی ڈی سے دیکھنے والے,
کشف ٹی وی سے دیکھنے والے جو ہمارے ساتھ توبہ میں موجود ہیں، آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا اور پچھلی نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنا، جتنی ہو گئی، باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتا ہے، جن کے حق دینے ہیں ان کے حق ادا کریں، جتنا ہو گیا ایمانداری سے کریں، باقی اللہ اپنے کرم سے ادا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری تکلیفیں دور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صد الاولیٰ نور الہدیٰ کاف البرا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین، امام القبلتین وصلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری مرادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے، اللہ ہمارے رزق میں ایمان دے دے، ہمارے رکے ہوئے کام اللہ چلا دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں برکت دے دے۔ اللہ تعالیٰ جن کو ذہنی جسمانی اخلاقی جو بیماریاں یا جن کے رشتہ داروں عزیزوں کو، جن کی بیویوں بچوں کو ہے، اللہ وہ سب کو شفا دے دے، حضور پاک کے لعاب دہن کا واسطہ شفا دے دے، علی حجویری کی چوکھٹ کا واسطہ شفا دے دے، اللہ گھر جائے تو سارے معاملے ٹھیک ہو چکے ہوں، اللہ کرم کر دے، اللہ فضل کر دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ جو ولایت لینے آیا اس سے ولایت دے دے، اللہ جو رزق لینے آیا رزق دے دے، جو ایمان لینے آیا ایمان دے دے، جو شفا لینے آیا شفا دے دے۔ یا اللہ تجھے اس چوکھٹ کا واسطہ جس کے لیے تیرے وعدے ہیں کہ یہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہیں، یا اللہ ہمیں برکت فیض و برکات عطا فرما، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، اللہ جو بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے، جو اٹھے ہیں بیٹھنے سے پہلے، اللہ کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ ہماری جیب رزق حلال سے بھر دے، ہمارا دل نور ایمان سے بھر دے، ہمیں بارے قرض سے نجات دے دے، جن بچے ہیں بچیوں کی نکاح میں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ان کے نیک اسباب پیدا کر دے، اللہ جن کی بچیاں ہو جن کے دوبارہ گھروں میں آ گئی اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے، یا اللہ حضور کی ساری امت پہ لطف کر دے، کرم کر دے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، اللہ کشف الموجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ کرم کر دے، فضل کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، لخمسة مطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، وصلى الله على محمد۔